اس کے بعد اس گھر کا یہ حال ہو گیا کہ کسی کی کسی کے ساتھ لڑائی رہنے ہی لگی تھی۔ بشریٰ کو سارے محلے میں وہی لڑکی یا عورت اچھی لگتی تھی جو اسی جیسی تنگ نظر اور شیطان فطرت تھی۔ محلے میں اس قسم کی 2 لڑکیاں تھیں، انہوں نے بھی اپنے اپنے گھروں میں ادھم مچا رکھا تھا۔ وہ بشریٰ کو سبق دیتی رہتی تھی کہ اپنے سسرال کو چین نہیں لینے دینا چاہیے، ورنہ یہ لوگ سر پر سوار ہو جاتے ہیں۔ جہانگیر کے گھر والوں کو اب پتہ چلا کہ بشریٰ کے والدین اصل جھوٹے اور فریب کار لوگ ہیں۔ اس بے برکتی کے اثرات یہ دیکھنے میں آئے کہ جہانگیر کا باپ بیمار رہنے لگا تھا اور جہانگیر کے بڑے بھائی کا کاروبار نقصان میں جانے لگا۔ باپ کی بیماری دراصل ذہنی اور اعصابی تھی۔ اس نے گھر میں شرافت، وقار اور ڈسپلن رکھا ہوا تھا، یہ سب طور طریقے تباہ ہو گئے تھے۔ جہانگیر نے بتایا کہ گھروں میں گھر کے افراد کا چھوٹا موٹا تصادم تو ہو ہی جایا کرتا ہے، اور کچھ دیر بعد کوئی نہ کوئی محسوس کرتا ہے کہ یہ تو زیادتی ہوئی ہے، تو وہ جھگڑا رفع دفع کر کے گھر کی فضا کا سارا تقدر صاف کر دیتا ہے۔ پھر کسی کے دل میں کسی کے خلاف ناراضگی نہیں رہتی، لیکن اس گھر میں صلح جوئی اور درگزر تو ختم ہو گیا تھا۔ گھر میں کشیدگی بلکہ عداوت کا ماحول بنا رہتا تھا۔ بشریٰ کا تو یہ عالم تھا کہ وہ معاف کرنا تو جانتی ہی نہیں تھی، جھوٹ بول کر الزام تراشی کرتی اور پھر اس کے بعد طے کر لیتی تھی کہ یہ طوفان کھڑا کر کے ہی رہنا ہے۔ اس کی فطرت میں کینہ پروری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، اور اس کے ساتھ ہی اس میں انتقامی جذبہ تھا۔ چھوٹی سی بات کا بھی وہ انتقام لے کر ہی رہتی تھی۔ تقریباً 6 سال گزر گئے تو جہانگیر کو محسوس ہونے لگا کہ بشریٰ اس کی محبت کا غلط استعمال ہی نہیں کر رہی بلکہ اس کی محبت کی توہین کر رہی ہے۔ اسے یہ بھی پتہ چلا کہ بشریٰ چوری چکاری بھی کر گزرتی ہے۔ جہانگیر اور اس کے والدین کی شرافت کا تو یہ عالم تھا کہ 6 سال گزر گئے تھے اور بشریٰ کا ایک بھی بچہ پیدا نہیں ہوا تھا۔ 2 بار وہ مختلف لیڈی ڈاکٹروں سے چیک اپ کروا چکی تھی تو پتہ چلا تھا اور اس کی اولاد ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کے باوجود جہانگیر کے ماں باپ نے اسے قبول کیے رکھا، بلکہ اس کی پوری ابلیسیت کے باوجود قبول کیے رکھا۔ جہانگیر کو تب خیال آیا کہ بشریٰ تو کسی پہلو قابل قبول نہیں۔ اگر اس کے 1-2 بچے پیدا ہو جاتے تو شاید اس کے دل میں سچا پیار پیدا ہو جاتا۔ خدا نے بچہ بھی نہ دیا اور بشریٰ انسانیت کے درجے سے گرتی چلی گئی۔ جہانگیر نے جب دیکھا کہ اس کا باپ بالکل ہی بستر پر گرا پڑا ہے تو اس کی برداشت جواب دے گئی۔ جہانگیر جانتا تھا کہ اس کے باپ کو گھر کے سکون کی بربادی کا صدمہ لے بیٹھا ہے۔ اس آبادی سے تھوڑی ہی دور ایک گاؤں میں ایک بزرگ رہتا تھا جو روحانی بابا کے نام سے مشہور ہو گیا تھا۔ لوگ اس کے پاس اپنی مرادیں اور مسائل لے کر جایا کرتے تھے۔ جہانگیر نے بھی اس کی شہرت سنی تھی، لیکن اس نے اس پر توجہ نہیں دی تھی، اور وہ سمجھتا تھا کہ یہ بھی عام قسم کے عاملوں اور جوتشیوں جیسا کوئی فراڈ ہوگا۔ لیکن پتہ چلا تھا کہ وہ بندے کو دیکھ کر بتا دیا کرتا تھا کہ اس شخص میں فطری نقائص کیسے ہیں، اور یہ نقائص اسے کہاں تک پہنچائیں گے۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہہ لیں کہ وہ کوئی عالم فاضل اور فطرت شناس تھا۔ جہانگیر نے بتایا کہ ایک روز وہ بشریٰ کو اس بہانے روحانی بابا کے پاس لے گیا کہ اسے بتائیں گے کہ اولاد نہیں ہوتی۔ جہانگیر دراصل ایک روز پہلے اس روحانی بابا کے پاس گیا تھا اور اس نے بشریٰ کے متعلق بتایا تھا کہ اس میں کیا خرابیاں ہیں اور اس کا کوئی ایسا علاج کیا جائے کہ اس کی فطرت سے شیطانیت نکل جائے اور انسانیت آ جائے۔ جہانگیر نے ہمیں سنایا کہ اس بزرگ نے بشریٰ کو بڑی اچھی طرح دیکھا اور پھر اس کے چہرے پر نظریں جما دی اور پھر اس کی آنکھوں میں قریب ہو کر جھانکا اور پیچھے ہٹ کر آنکھیں بند کر لی اور کچھ پڑھنے لگا۔ آنکھیں کھول کر اس نے پھر بشریٰ کو دیکھا اور اس کے دونوں ہاتھ دیکھے اور بشریٰ کو باہر بھیج دیا۔ دیکھو میاں، روحانی بابا نے جہانگیر سے کہا، میں کسی کی ازدواجی زندگی تباہ نہیں کرنا چاہتا کہ یہ گناہ ہے، لیکن میں اس لڑکی کی ازدواجی زندگی کا خیال کرتا ہوں تو تمہاری زندگی تباہ ہو جائے گی۔ بابا جان، جہانگیر نے اس کی بات آگے بڑھنے سے پہلے ہی کہا، صرف میری ہی نہیں بلکہ میرے پورے گھر کی پرسکون زندگی تباہ ہو چکی ہے، اسی لیے اسے آپ کے پاس لایا ہوں۔ پھر اسے طلاق دے دو، روحانی بابا نے کہا۔ بعض انسان منحوس ہوتے ہیں، یہ علم سمجھنے کی کوشش نہ کرو۔ یہ لڑکی اپنی فطرت میں نحوست اٹھائے ہوئے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کو فرشتوں کی پاکیزگی دے کر دنیا میں بھیجتا ہے، لیکن کچھ ماں باپ ایسے ہوتے ہیں جو ان فرشتوں کو شیطان بنا دیتے ہیں۔ اس لڑکی کی فطرت ایسی بن گئی ہے جس پر کوئی تعویذ اور کوئی روحانی عمل اثر نہیں کر سکتا۔ اگر اسے اپنے پاس رکھو گے تو یہ کسی بھی وقت خون خرابہ کروا دے گی۔ روحانی بابا نے صاف الفاظ میں جہانگیر کو بتا دیا کہ یہ لڑکی جہاں بھی قدم رکھے گی وہاں کے حالات الٹا ہی پلٹا کھا جائیں گے۔
روحانی بابا نے عجیب بات یہ بتائی کہ یہ لڑکی اپنے ماں باپ کے لیے ہی بابرکت ہے، کیونکہ اس کے ماں باپ جھوٹ اور فریب کاری کو اپنا ایمان سمجھتے ہیں۔ جہانگیر نے آخر بشرا کو طلاق دے دی۔ بشرا اس گھر سے نکلی تو یہ کہہ کر نکلی کہ جہانگیر، جب بھی موقع ملا میں تمہیں دنیا کے تختے سے اٹھا دوں گی۔ بشرا کا گھر اسی آبادی کے ایک اور محلے میں تھا جو جہانگیر کے گھر سے دور نہیں تھا۔ بشرا اپنی دوسری شادی تک یہ دھمکی دہراتی رہی کہ وہ جہانگیر سے انتقام لے گی۔ وہ جس عورت سے ملتی اور جہاں جا بیٹھتی یہ دھمکی ضرور سناتی۔ اس عورت کا کردار دیکھیں، جہانگیر نے کہا۔ طلاق کے 2-2.5 سال بعد بشرا نے جمالی کے ساتھ تعلقات پیدا کر لیے۔ جمالی ان کے گھر جاتا رہتا تھا۔ مجھے دوست کہتے تھے کہ تم نے اچھا کیا کہ اسے طلاق دے دی تھی۔ آپ اس آبادی کے کسی بھی شخص سے پوچھ لیں، وہ آپ کو بشرا اور جمالی کے یارانے کی باتیں سنائے گا، لیکن جناب، بشرا کو بدنامی کی ذرا سی بھی پرواہ نہیں تھی۔ وہ اچھے سے اچھے کپڑے پہنتی اور آبادی میں گھومتی پھرتی تھی۔ میرا خیال ہے کہ اس کے ماں باپ کو بھی پرواہ نہیں تھی کہ بیٹی بدنام ہو گئی ہے۔ جمالی ان کے منہ میں ہڈی دیے رکھتا ہوگا۔ وہ تو جو ہوا سو ہوا ہوگا۔ میرے ساتھ ٹریجڈی یہ ہوئی کہ والد صاحب صدمے سے فوت ہو گئے اور اس کے تھوڑا ہی عرصے کے بعد والدہ بھی فوت ہو گئیں۔ بڑا بھائی بشرا کے سلوک سے اور اس کے آئے دن کی لڑائیوں سے تنگ آ کر الگ ہو گیا تھا۔ وہ اس آبادی سے ہی نکل گیا اور اپنا جنرل سٹور بھی شفٹ کر لیا۔ بشرا نے ہم دونوں بھائیوں کو ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا تھا۔ ایک ذاتی سوال پوچھ رہا ہوں، میں نے کہا۔ آپ نے اس عمر میں آ کر ایک نوجوان لڑکی کے ساتھ شادی کر لی ہے، کیا یہ نوجوان بیوی آپ سے خوش رہتی ہے؟ یہ آپ اس سے پوچھیں، جہانگیر نے مسکرا کر پر اعتماد لہجے میں کہا۔ میں تو یہی کہوں گا کہ خوش رہتی ہے۔ میں جانتا ہوں آپ نے یہ سوال کیوں کیا ہے۔ آپ شاید سن کر حیران ہوں گے کہ اس لڑکی کے ساتھ میں نے نہیں بلکہ لڑکی نے میرے ساتھ شادی کی ہے۔ یہ اس کی مرضی اور پسند کی شادی ہے۔ مجھے اس کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں، میں نے کہا، ویسے ہی پوچھ لیا ہے۔ بات دراصل یہ کرنی تھی کہ سنا ہے کہ آپ کی بیوی بشرا سے ملتی ملاتی ہے، کیا آپ کو معلوم ہے؟ میں نے بھی سنا تھا، جہانگیر نے جواب دیا۔ بشرا کا گھر کوئی زیادہ دور نہیں، عورتوں کی ملاقاتیں ہوتی ہی رہتی ہیں۔ میں نے اپنی بیوی کو روکا نہیں بلکہ اسے بشرا کے متعلق بتایا تھا کہ وہ کس فطرت کی عورت ہے۔ میں کوئی ایسا تنگ نظر بھی نہیں کہ بیوی کے پاؤں میں بیڑیاں اور زبان پر تالے ڈال دوں۔ میں کچھ وہمی ضرور ہوں لیکن بے جا پابندیوں کا قائل نہیں ہوں۔ آپ یہ میری باتیں میری بیوی سے پوچھ سکتے ہیں۔ نہیں جہانگیر صاحب، میں نے کہا، یہ آپ کا اور آپ کی بیوی کا ذاتی معاملہ ہے۔ میں کسی سے کچھ نہیں پوچھوں گا۔ آپ سے ایک بات اور پوچھنی ہے، بشرا کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا یہ عورت قتل کروا سکتی ہے؟ آج جب میں اس وقت کو ذہن میں تازہ کر رہا ہوں تو مجھے جہانگیر اپنے سامنے بیٹھا نظر آ رہا ہے۔ میرا سوال سن کر پہلے تو اس نے سر جھکا لیا اور پھر سر اٹھا کر مسکرایا۔ یہ عورت جو چاہے کر سکتی ہے، جہانگیر نے جواب دیا، اور جو چاہے کروا سکتی ہے۔ ہم تو امن پسند اور عزت دار لوگ تھے، کئی باتیں ٹال جاتے تھے، ورنہ اس عورت نے ہمیں پڑوسیوں سے بھی ٹکرا دیا تھا۔ میں جمالی کو اچھی طرح جانتا تھا، اس کے ساتھ سلام دعا بھی تھی۔ وہ قتل کر بھی سکتا تھا اور قتل کروا بھی سکتا تھا، لیکن چھوٹی موٹی لڑائیاں نہیں لڑتا تھا۔ اس کی بیوی یعنی بشرا نے کسی کے ساتھ ناجائز تعلقات پیدا کر لیے ہوں گے، اس کے لیے یہ کوئی مذموم حرکت نہیں۔ اگر اس نے جمالی کو قتل کروا دیا ہے تو میں حیران نہیں ہوں گا۔ سب انسپیکٹر جگت سنگھ سندھو نے اس سے کچھ اور سوالات پوچھے اور پھر ہم نے اسے رخصت کر دیا۔ ان دنوں وہ ایک سرکاری محکمے میں ایک گیزیٹڈ پوسٹ پر تھا۔ بشرا کو ہم نے ہیڈ کوارٹر میں ہی روکا ہوا تھا۔ ہم جانتے تھے کہ وہ کتنی پریشان ہوگی۔ ہم اسے اس سے بھی زیادہ پریشان کرنا چاہتے تھے۔ اس عورت کے متعلق ہمیں جتنی بھی رپورٹیں ملی تھیں وہ اس کے خلاف جاتی تھیں۔ وہ ہمارے سامنے جھوٹ بھی بول چکی تھی۔ اب ہم نے اسے تفتیش کی چکی میں پیسنا تھا، لیکن سندھو نے کہا کہ ابھی اسے رہنے دیں، رات کو اسے بلائیں گے۔ چنانچہ اسے ہم نے وہیں پابند رکھا۔ اس کی نگرانی پر جسے مقرر کیا گیا تھا اس نے بتایا کہ وہ بیٹھی رو رہی ہے اور بہت ہی بے چین ہے۔ میں اور سندھو دوسرے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ ہم نے ملٹری انٹیلیجنس کے ساتھ بھی رابطہ رکھا ہوا تھا۔ ہم تو دعا کرتے تھے کہ انٹیلیجنس والے ہی قاتل کو پکڑ لیں، لیکن ادھر فون کیا تو پتہ چلا کہ ابھی تک انہیں سراغ نہیں ملا۔ میں اور سندھو رات 11 بجے کے لگ بھگ اپنے ہیڈ کوارٹر میں گئے۔ بشرا کو جس ہیڈ کانسٹیبل کے حوالے کر رکھا تھا اسے کہا کہ وہ بشرا کو ہمارے کمرے میں بٹھا دے۔ ہم دونوں باہر کھڑے تھے۔ سندھو نے مجھے کہا کہ تم اکیلے اندر جاؤ اور اس عورت پر اپنی مسلمانی کا جال پھینکو اور اس کے ہمدرد بن جاؤ۔ مجھے گالیاں دینا اور کہنا
کہ یہ سکھ کافر ہے، تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ سندھو نے اپنے آپ کو 3 بڑی ننگی اور دلچسپ گالیاں دی اور کہا کہ یہ گالیاں دینا، ننگی گالیاں تو سکھوں کا تقیہ کلام ہوتا ہے، گالیوں کے بغیر وہ اپنی ہر بات کو ادھورا سمجھتے ہیں۔ میں اکیلا کمرے میں داخل ہوا اور دروازہ بند کر دیا۔ بشرا کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی، مجھے دیکھتے ہی اٹھی اور جھپٹ کر میرے گلے لگ گئی۔ میں دراز قد آدمی ہوں، اس کا قد اتنا نہیں تھا۔ اس نے میرا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا اور اپنے چہرے کے بالکل قریب کر لیا۔ اس نے بے حجابی کی 1-2 حرکتیں کی تو میں نے اپنے آپ کو سنبھال لیا اور اس کو کندھے سے پکڑ کر ذرا پیچھے کیا۔ وہ مجھے اپنا آپ پیش کر رہی تھی۔ مرد کے لیے یہ بڑا ہی صبر آزما امتحان ہوتا ہے۔ میں نے دھیان کسی اور طرف کر لیا۔ میں شاید اچھی طرح بیان نہیں کر سکا کہ وہ کتنی زیادہ کشش والی عورت تھی۔ اس کے ساتھ وہ مرد پر حاوی ہونا بھی جانتی تھی۔ میری جگہ اگر کوئی اور انسپیکٹر ہوتا تو وہ اتنی خوبصورت پیشکش کو کبھی نہ ٹھکراتا۔ میں اپنے دماغ میں یہ خیال لے آیا کہ یہ عورت اپنے آپ کو پیش کر کے ثابت کر رہی ہے کہ وہ بے گناہ نہیں، اور اس واردات میں اس کا پورا ہاتھ ہے۔ میرے پاس بہت زیور ہے، اس نے کہا، آپ یہ زیور بھی لے لینا۔ آج ہی نہیں، جب کبھی مجھے آپ بلایا کریں گے میں پہنچ جایا کروں گی۔ ذرا بیٹھو بشرا، میں نے کہا، میں تمہیں ایک مسلمان عورت سمجھ کر بچانا چاہتا ہوں۔ یہ سکھ تو تمہیں چھوڑے گا ہی نہیں۔ صحیح بات بتا دو، اس کے بعد میں تمہیں بتاؤں گا کہ میں تمہیں کس طرح بچا سکتا ہوں۔ میں تمہیں یہ بتا دیتا ہوں کہ جب تک سچ نہیں بولو گی یہاں سے جا نہیں سکو گی۔ میں ہر طرح آپ کی خدمت کروں گی، اس نے کہا۔ خدمت کا مطلب آپ سمجھ گئے ہیں؟ میں نے اپنا زیور بھی پیش کیا ہے۔ کوئی گھریلو عورت کسی تھانے دار کے ساتھ ایسی بے حجابی اور بے غیرتی کے ساتھ یہ بات نہیں کرے گی۔ خاص قسم کی بے شرمی اور جرت کی ضرورت ہوتی ہے اس کام کے لیے۔ بظاہر بشرا بھی گھریلو عورت تھی، لیکن اس نے جمالی سے یہ ہاتھ سیکھ لیے تھے۔ جمالی پولیس کے ساتھ تعلق رکھنے والا آدمی تھا اور وہ بشرا کے ساتھ پولیس اور جرائم کی زبان میں ہی بات کرتا ہوگا۔ بشرا کی اس پیشکش سے اس کے کردار کا اندازہ ہوتا تھا۔ بہرحال میں نے اسے اپنے جال میں لے لیا اور سب انسپیکٹر سندھو نے جو طریقہ بتایا تھا میں نے وہ بھی استعمال کیا۔ حقیقت دراصل یہ تھی کہ بشرا کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی۔ اس نے اپنے پہلے خامند جہانگیر کو ہمارے پاس آتے اور بہت سی دیر بعد واپس جاتے دیکھ لیا تھا۔ اس سے بھی اسے اچھی خاصی بے چینی اور پریشانی ہو رہی تھی۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ جہانگیر کیا باتیں کر کے گیا ہے اور اس نے اس کے متعلق کیا کہا ہے۔ سب کچھ بتا دوں گا بشرا، میں نے کہا۔ وہ بہت کچھ بتا گیا ہے۔ اس نے کوئی پردہ رہنے نہیں دیا۔ میں نے جھوٹ بولا۔ ہم دونوں جہانگیر کی دوسری بیوی سے بھی مل چکے ہیں۔ ہم اس کے گھر گئے تھے۔ تم کہتی ہو کہ اس لڑکی کے ساتھ تمہاری کوئی ملاقات نہیں ہوئی، لیکن لڑکی نے تو کوئی اور ہی قصہ سنا دیا ہے۔ میں نے دیکھا کہ بشرا کے چہرے کا رنگ بالکل ہی بدل گیا تھا اور اس کی آنکھوں میں سفیدی سی آ گئی تھی۔ یہ گھبراہٹ کی انتہا کی علامت ہوتی ہے جو غشی تک بھی پہنچ جایا کرتی ہے۔ میں جان گیا کہ میرا اندھیرے میں چلایا ہوا تیر ٹھکانے پر جا لگا ہے۔ مجھ پر آپ کو کیا شک ہے؟ بشرا نے گھبرائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ مجھے شک نہیں، یقین ہے، میں نے کہا۔ تم نے خود قتل نہیں کیا، کسی سے کروایا ہے۔ اگر یہ بات بھی غلط ہے تو تم اتنا ضرور جانتی ہو کہ جمالی کو کس نے قتل کیا ہے۔ میں نے سوچا وہ میرے الزام سے انکار کرے گی، اور اگر اس نے سچ بولا بھی تو یہ کہے گی کہ فلاں شخص کے ساتھ جمالی کی دشمنی تھی، اور دشمنی کی وجہ کیا تھی، لیکن اس نے مجھ پر تو جیسے ایک بم پھینک دیا ہو۔ پہلے وہ گھبرائی ہوئی تھی، اب میں چکرا گیا۔ جمالی کو میں نے نہیں، جہانگیر نے قتل کیا ہے، اس نے کہا۔ وہ کیسے؟ میں نے پوچھا اور باہر جا کر سب انسپیکٹر جگت سنگھ سندھو کو اندر بلا لیا۔ میں نے سندھو کو بتایا کہ یہ کیا کہہ رہی ہے۔ ہم اسے جھوٹ سمجھ رہے تھے۔ میں نے اس سے پھر پوچھا کہ جہانگیر نے جمالی کو کہاں اور کس طرح قتل کیا ہے۔ اس نے قتل کی وجہ یہ بتائی کہ جہانگیر کی دوسری بیوی اس کے پاس آتی رہتی تھی۔ اس کی نوجوان بیوی کا نام مریم تھا۔ مریم کی شادی کو تقریباً 1.5 سال ہو گیا تھا جب اس کی پہلی ملاقات بشرا کے ساتھ کسی گھر میں شادی کے موقع پر ہوئی۔ بشرا نے مریم کو بتایا کہ وہ جہانگیر کی پہلی بیوی ہے۔ پتہ چلا کہ مریم اس سے واقف ہے۔ بشرا نے اس کے ساتھ کچھ ایسا اچھا سلوک کیا کہ مریم اس سے متاثر ہو گئی۔ اس کے بعد ان کی ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ ان کی بے تکلفی اتنی بڑی کہ راز کی باتیں بھی ایک دوسرے کے ساتھ کرنے لگیں۔ مریم نے بشرا کو بتایا کہ وہ جہانگیر سے تنگ آ چکی ہے۔ وجہ یہ بتائی کہ جہانگیر وہمی آدمی ہے اور اس کے چال چلن پر بھی شبہ کرتا ہے۔ شبہ بھی ایسا کہ مریم کبھی چھت پر چلی جاتی تو جہانگیر اس سے پوچھتا کہ کیا دیکھنے کے لیے چھت پر گئی تھی۔
دفتر سے جہانگیر واپس آتا تو پوچھتا آج تمہیں ملنے کون آیا تھا؟ بشرا نے بتایا کہ مریم نے اپنی مرضی سے جہانگیر کے ساتھ شادی کی تھی اور اسے وہ اپنی محبت کی شادی کہتی تھی، لیکن جہانگیر نے اسے نہ صرف مایوس کیا بلکہ اس کی زندگی جہنم بنا ڈالی۔ بشرا نے اسے کہا کہ وہ بہت بڑی غلطی کر چکی ہے اور اب بھی وقت ہے کہ وہ اس بوڑھے آدمی سے جان چھڑا لے اور کسی جوان آدمی کے ساتھ شادی کر لے۔ ایک روز مریم بشرا کے گھر گئی اور بہت روئی۔ اس نے بشرا کو بتایا کہ کل شام جہانگیر نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا ہے اور بات کچھ بھی نہیں تھی، وہی وہم والا معاملہ تھا۔ جہانگیر اسے کہتا تھا کہ میری غیر حاضری میں تم اپنی کسی یار کو گھر میں بلا لیتی ہو۔ یہ پہلا موقع تھا کہ مریم نے بھی جہانگیر پر غصہ جھاڑا، جس کے جواب میں جہانگیر نے اس کے منہ پر تھپڑ جڑ دیا۔ باتوں باتوں میں مریم نے کہا کہ میرا بس چلے تو میں اس شخص کو زہر پلا دوں۔ بشرا نے اسے کہا زہر پلاؤ گی تو ہی اس سے نجات حاصل کر سکو گی، ورنہ یہ آدمی مرتے دم تک تمہیں آزاد نہیں کرے گا۔ بشرا نے اسے بھڑکانا شروع کر دیا اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ اس کی نظر میں ایک جوان آدمی ہے جو بہت ہی اچھا ہے اور وہ مریم کو چاہتا بھی ہے۔ بشرا نے اس آدمی کی بہت تعریفیں کی اور کہا کہ وہ جس طرح خوبرو ہے اسی طرح اس کی فطرت اور سیرت بھی پرکشش ہے۔ مریم بشرا سے متاثر تھی، یا یوں کہیں کہ جہانگیر سے تنگ آ چکی تھی۔ اس نے بشرا سے کہا کہ اس آدمی کو ملوا دے یا کم از کم دکھا ہی دے۔ بشرا نے مریم سے کہا کہ اس نے جوانی میں بڑی مشکل سے جہانگیر سے طلاق لی تھی۔ مختصر یہ کہ بشرا نے جہانگیر کے وہ نقائص اور وہ برائیاں بیان کرنی شروع کر دیں جو جہانگیر میں تھیں ہی نہیں۔ وہ جھوٹ بول رہی تھی اور اپنی شیطانی فطرت کے مطابق مریم کے دل میں اس کے خامن کے خلاف زہر بھر رہی تھی۔ بشرا کے بیان سے یہ بات سامنے آئی کہ بشرا مریم کے دماغ میں یہی ایک بات ڈال رہی تھی کہ جہانگیر کو ختم کیے بغیر مریم کو آزادی نہیں مل سکتی۔ میں بشرا کا یہ بیان بہت ہی مختصر کر کے سنا رہا ہوں۔ اس نے چھوٹی چھوٹی باتیں بھی سنائی تھیں۔ وہ بے شک چالاک اور عیار عورت تھی، لیکن وہ جرائم پیشہ تو تھی نہیں، اور زندگی میں پہلی بار اس کا پالا پولیس سے پڑا تھا۔ اس نے کچھ اور قسم کے گناہ کیے تھے، وہ گناہ نہیں کیے تھے جنہیں دنیا کا قانون پکڑ لیا کرتا ہے۔ اس نا تجربے کاری میں وہ بولتی چلی گئی اور اس کی زبان سے ایسی باتیں بھی نکل گئیں جو اس کی اپنی نیت کا اظہار کرتی تھیں۔ اوے بشرا، سب انسپیکٹر سندھو نے کہا، سیدھی بات کرو، تم جہانگیر کو قتل کروانا چاہتی تھی، یہ تمہاری انتقامی کارروائی تھی، تم نے انتقام لینے کے لیے مریم کو بھڑکایا اور اسے استعمال کیا۔ تم اگر دل کی ہر بات کہہ رہی ہو تو یہ بھی کہہ دو کہ تم جہانگیر سے انتقام لینے کے لیے اسے قتل کروانا چاہتی تھی۔ ہاں بشرا، میں نے کہا، میں نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ تمہیں بچا لوں گا، بشرط یہ کہ تم ہر بات بتا دو، پھر تمہیں بچانے کا ذریعہ نکل آئے گا۔ اس نے سر جھکا لیا۔ ہم سمجھ گئے کہ اسے جو بات کہی گئی ہے وہ بالکل سچ ہے، یعنی یہ عورت جہانگیر کو مروانا چاہتی تھی۔ اس نے سر اٹھایا اور ہم دونوں کی طرف باری باری دیکھ کر ذرا دبی سی زبان میں کہا کہ وہ جہانگیر کو مروانا چاہتی تھی اور مریم کے ساتھ اس کی کوئی جذباتی دلچسپی بھی نہیں تھی۔ اس نے جب یہ بات کی تو میں نے اور سندھو نے بھی اسے بہت شاباش دی، جیسے اس نے کوئی پائے کی غزل سنائی ہو۔ ہم نے اس کی حوصلہ افزائی کی اور یہ بھی کہا کہ اسے ہم گرفتار نہیں کریں گے، وہ اپنا بیان اور زیادہ واضح کر کے دے۔ اس کی زبان رواں ہو چکی تھی، بلکہ کہنا یہ چاہیے کہ اس کی زبان بے لگام ہو چکی تھی، اور یہ ہم دو تھانے داروں کا کمال تھا۔ وہ ہم کو کوئی بات کہتی تھی تو ہم دونوں اس طرح اسے داد دیتے تھے جس طرح آپ نے مشاعروں میں لوگوں کو داد دیتے دیکھا ہوگا۔ اس کی عیاریاں اور چالاکیاں ختم ہو چکی تھیں۔ یہ تو اس نے تسلیم کر لیا کہ وہ جہانگیر کو مروانا چاہتی تھی۔ جہانگیر نے ہمیں پہلے بتا دیا تھا کہ یہ عورت کینہ پرور ہے اور انتقام لے کر ہی رہتی ہے۔ مریم تو اسے ایک بہانہ یا ذریعہ مل گیا تھا۔ اس نے کہا کہ مریم کو اس نے جہانگیر کے خلاف اتنا بھڑکایا اور ایسے ایسے جھوٹ بولے کہ مریم تیار ہو گئی جیسے اس رات وہ جہانگیر کو قتل کر دے گی۔ مریم بار بار ایک ہی بات کہتی کہ وہ جہانگیر کو زہر پلا کر ہی مار سکتی ہے۔ بشرا نے اسے کہا کہ اس طرح تو وہ پکڑی جائے گی اور اس کی باقی عمر جیل میں گزرے گی۔ آخر بشرا نے کہا کہ وہ جمالی کے ساتھ بات کرے گی اور کوئی ایسا طریقہ سامنے آ جائے گا کہ جہانگیر قتل بھی ہو جائے اور قتل کا کوئی سراغ نہ ملے۔ اس روز بشرا نے مریم کو تسلی دلاسا دے کر اور پیار اور محبت کر کے گھر بھیج دیا اور اسے یہ یقین بھی دلا دیا کہ اس کا کام ہو جائے گا، اور اس کے بعد بشرا اس کی شادی خود کروائے گی۔ مریم چلی گئی۔ شام کو جمالی گھر آیا تو بشرا نے اس کے سامنے یہ مسئلہ رکھا۔ بشرا نے ہمیں سنایا تھا کہ جمالی کو
جہانگیر کے قتل کے لیے کس طرح تیار کیا تھا۔ جمالی کے دل میں بشرا کی محبت تھی، جس کی خاطر وہ بشرا کی بات مان گیا۔ اس نے بشرا سے کہا کہ کسی طرح مریم کو اس سے ملوا دے، اور ملنے کی جگہ گھر ہی بہتر ہے۔ بشرا نے ایک عورت کی معرفت مریم کو پیغام بھجوا دیا۔ یہ عورت بشرا کے اعتماد کی عورت تھی۔ اس عورت نے مریم کو پیغام پہنچا دیا، اور دوسرے دن جب جہانگیر اپنے دفتر چلا گیا تو مریم بشرا کے گھر پہنچ گئی۔ جمالی گھر میں ہی تھا۔ جمالی نے جب مریم کو دیکھا تو وہ فوراً جہانگیر کے قتل کے لیے تیار ہو گیا۔ بشرا نے کوئی ایسی بات تو ہمیں نہ سنائی، لیکن ہم دونوں تھانے دار سمجھ گئے کہ جمالی نے مریم کو نظر میں رکھ لیا تھا، اور اس کی نظر بڑی ہی میلی تھی۔ جمالی ایسے کام اچھے خاصے پیسے لے کر اپنے گروہ کے کسی آدمی سے کروا دیا کرتا تھا، لیکن یہ کام وہ خود اپنے ہاتھوں سے کرنے پر تیار ہو گیا۔ اس نے مریم سے ایک بھی پیسہ نہیں لینا تھا، لیکن اس نے یہ کام بلا اجرت بھی نہیں کرنا تھا۔ مریم مجسم اجرت تھی، اور بڑی ہی دلکش اجرت تھی۔ اس نے مریم اور بشرا کو قتل کا ایک محفوظ طریقہ بتایا، جو یہ تھا کہ ایک رات مقرر کر لی جائے گی، اور اس رات مریم باہر کے دروازے کی زنجیر یا چٹخنی نہیں چڑھائے گی۔ آدھی رات کے وقت جمالی آئے گا اور مریم اس کا استقبال دروازے میں کرے گی، اور پھر جمالی اندر جا کر سوئے ہوئے جہانگیر کا گلا ہاتھوں سے دبا دے گا۔ وہ جب مر جائے گا تو ایک رسی ساتھ والے کمرے کے چھت والے پنکھے کے ساتھ باندھ کر اس کا پھندا جہانگیر کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ نیچے ایک کرسی فرش پر گرا دی جائے گی۔ مریم رات کو شور شرابہ کرے گی۔ جمالی جا چکا ہوگا۔ مریم کے شور پر پڑوسی آ جائیں گے تو مریم انہیں اندر لے جا کر دکھائے گی کہ اس کے خاوند نے خودکشی کر لی ہے۔ وہ یہ بھی بتائے گی کہ وہ بیت الخلاء میں چلی گئی تھی، وہاں سے آئی تو خاوند بستر پر نہیں تھا۔ ساتھ والے کمرے میں گئی تو اسے پنکھے کے ساتھ لٹکتا دیکھا۔ لوگ پولیس کو رپورٹ کریں گے تو جب تھانے دار آئے گا تو مریم یہ بیان دے گی کہ تھوڑے ہی دنوں سے جہانگیر نے مریم سے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں اور تمہارے قابل نہیں رہا۔ مریم اسے بہلاتی تھی، لیکن وہ روز بروز مغموم اور اداس ہوتا جا رہا تھا۔ اس شام کو بھی جہانگیر نے مریم سے کہا تھا کہ میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ اس طرح پولیس یہ لکھ لے گی کہ جہانگیر نے خودکشی کی ہے اور کام بن جائے گا۔ قتل کے لیے رات مقرر کر لی گئی۔ بشرا نے اپنے بیان میں کہا کہ آدھی رات کے وقت جمالی جہانگیر کو قتل کرنے کے لیے گھر سے چل پڑا۔ بشرا خوش بھی تھی کہ اس کا انتقام پورا ہو جائے گا، اور وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد گھبرا بھی جاتی تھی کہ جمالی پکڑا ہی نہ جائے یا کوئی ایسی وجہ نہ ہو جائے کہ کام بن ہی نہ سکے۔ وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد دروازے پر جاتی اور باہر دیکھتی تھی۔ ایک بار پھر وہ باہر آئی، مین ڈیوڑی میں پہنچی تو دیکھا ایک کواڑ کھلا ہے اور ڈیوڑی کے فرش پر کوئی آدمی پڑا ہے۔ اس کا تو خون ہی خشک ہو گیا۔ ابھی اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ اس کا خاوند جمالی ہے اور یہ زندہ نہیں۔ اس نے ڈیوڑی کی بتی جلائی تو اس نے دیکھا کہ یہ تو جمالی ہے۔ جمالی کی لاش اوندھے منہ پڑی تھی۔ بشرا نے لاش پیٹھ کے بل کی اور اس کی نبض دیکھی، پھر دل پر ہاتھ رکھا تو اسے پتہ چلا کہ یہ تو مرا ہوا ہے۔ اس کے ہونٹوں پر خون بھی تھا اور ناک سے بھی خون نکل رہا تھا، لیکن وہیں جم گیا تھا۔ تب اس نے بڑی زور زور سے چیخیں ماری اور گلی میں نکل کر پڑوسیوں کو آوازیں دیں تو لوگ اکٹھے ہو گئے۔ اس کے بعد جو ہوا وہ میں پہلے سنا چکا ہوں۔ اب یہ بتاؤ بشرا، میں نے پوچھا، تم نے یہ کیسے کہہ دیا کہ جمالی کو جہانگیر نے قتل کیا ہے؟ کیا تمہیں اس کا کوئی ثبوت ملا تھا؟ میں نے صرف شک ظاہر کیا ہے، بشرا نے جواب دیا۔ وہ جہانگیر کو قتل کرنے گیا تھا، اس لیے مجھے یہ خیال آتا ہے کہ جہانگیر بیدار ہو گیا ہوگا اور اس نے جمالی کو قتل کر دیا ہوگا اور اس کی لاش گھر میں پھینک گیا ہوگا۔ میں اور سب انسپکٹر جگت سنگھ سندھو بیک وقت ہنس پڑے۔ بے بنیاد بات تھی کہ ایک معزز آدمی کسی کو قتل کر دے اور اس کی لاش اٹھا کر اس کے گھر چھوڑ آئے۔ ایسی حرکت کوئی غنڈہ اور بدماش یا کوئی استاد جرائم پیشہ کر سکتا ہے، اور یہ ایک طنز ہوتی ہے کہ لو اپنے آدمی کی لاش وصول کر لو، میں نے انتقام لے لیا ہے۔ مریم جمالی کے قتل کے بعد تمہارے پاس ضرور آئی ہوگی، سندھو نے کہا۔ نہیں، بشرا نے جواب دیا، وہ بالکل ہی نہیں آئی۔ اسے اظہار افسوس کے لیے تو آنا چاہیے تھا، لیکن نہیں آئی۔ جمالی کے قتل کے بعد اب تک میں نے اس کی شکل ہی نہیں دیکھی۔ کیا تمہیں اگلے روز پتہ چل گیا تھا کہ جہانگیر زندہ ہے اور وہ قتل نہیں ہوا؟ سندھو نے پوچھا۔ میں نے اپنے ایک ذریعے سے معلوم کر لیا تھا، بشرا نے کہا۔ مجھے اگلے روز ہی پتہ چل گیا تھا کہ جہانگیر زندہ ہے۔ کم عقل عورت، سندھو نے کہا، تمہارا خاوند قتل ہو گیا اور ہم قاتل کا سراغ لگا رہے ہیں۔ تم نے ٹھیک سوچا ہے کہ اسی بہانے جہانگیر کو گرفتار کرا کے ثابت کر دیا جائے
کہ جمالی کو جہانگیر نے قتل کیا ہے اور جہانگیر کو پھانسی کی سزا مل جائے۔ بشرا کے آنسو بہنے لگے اور پھر اس نے ایک ہی سانس میں کئی قسمیں کھائیں اور کہا کہ جہانگیر اور مریم کو بلا کر پوچھا جائے، شاید جس طرح میں نے صحیح بات بتا دی ہے وہ بھی بتا دیں۔ اس مسئلے پر ہماری بشرا کے ساتھ بحث ہوئی۔ ہم یہ ماننا نہیں چاہتے تھے کہ بشرا نے جو بیان دیا ہے وہ صحیح ہے، لیکن جس طرح بشرا بات کر رہی تھی اس سے مجھے شک ہوا کہ بشرا غلط نہیں کہہ رہی اور ہمیں جہانگیر اور اس کی بیوی کے ساتھ بات کرنی چاہیے۔ یوں سمجھ لیں کہ بشرا نے ہمیں منوا لیا کہ وہ جو کہہ رہی ہے سچ کہہ رہی ہے۔ میں یہ ساری بحث آپ کو سنا تو نہیں سکتا اور نہ ہی یہ پوری کہانی میں آ سکتی ہے۔ جہانگیر اور اس کی بیوی کو شامل تفتیش کرنا اس خیال سے بھی ضروری سمجھا کہ یہ تصدیق یا تردید ہو جائے گی کہ بشرا کا بیان صحیح ہے یا غلط۔ اگر اس کا بیان غلط ہوا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اپنے خاوند جمالی کے قتل میں وہ برابر کی شریک ہے۔ اگلے روز ہم نے جہانگیر کو اطلاع بھجوا دی کہ وہ جتنی جلدی ہو سکے اپنی بیوی کو ساتھ لے کر کرائمز برانچ کے ہیڈ کوارٹر میں ہمارے پاس پہنچ جائے۔ بشرا گھر جانے کو بےتاب تھی اور وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ اسے جانے دیا جائے، لیکن ہم اسے ابھی چھوڑ نہیں سکتے تھے۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ وہ تفتیش کو ایسے چوراہے پر لے آئی تھی جہاں یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا تھا کہ ہمارا راستہ کون سا ہے۔ بشرا کو ہم نے وہیں پابند رکھا۔ اس کے سونے کے لیے الگ کمرہ تھا اور کھانے پینے کا اچھا خاصا انتظام تھا۔ اگلے روز 12 بجے جہانگیر اپنی بیوی کو ساتھ لے کر آ گیا۔ اس کی بیوی کو میں نے پہلی بار دیکھا۔ 22-23 سال کی اچھی، خوبصورت اور سمارٹ لڑکی تھی۔ اس کے مقابلے میں جہانگیر کے چہرے پر بڑھاپے کے آغاز کے آثار صاف نظر آ رہے تھے، لیکن وہ بوڑھا لگتا نہیں تھا۔ مریم کم عمری کے باوجود اس کے ساتھ اچھی لگ رہی تھی۔ میں یہ بھی بتا دوں کہ اس وقت لڑکیوں کے قد آج کل کی طرح 1.5 بالشت نہیں ہوا کرتے تھے، بلکہ لڑکیوں کے قد آج کل کے لڑکوں سے اونچے اور پرکشش ہوتے تھے۔ میں نے اور سندھو نے فیصلہ کیا کہ پہلے اس لڑکی سے بیان لیا جائے۔ ہم نے اس کی کمزور اور دکھتی رگ کو پکڑنا تھا۔ یہ لڑکی مریم گھریلو ٹائپ کی لگتی تھی اور ویسے بھی نوعمر تھی۔ اسے ہم جلدی توڑ سکتے تھے۔ پولیس کا طریقہ تفتیش بھی یہی ہوتا ہے۔ میں نے جہانگیر سے کہا کہ وہ دوسرے کمرے میں بیٹھ جائے اور اپنی بیوی کو ہمارے پاس رہنے دے اور بالکل بے فکر ہو جائے، اس سے 2-4 باتیں پوچھنی ہیں۔ جہانگیر جب دوسرے کمرے کی طرف چلا تو مریم کے چہرے پر صاف گھبراہٹ آ گئی اور وہ اٹھ کر جہانگیر کے پیچھے چل پڑی۔ سندھو چپ رہا۔ میں نے مریم سے کہا کہ وہ ہمارے پاس بیٹھے۔ جہانگیر نے بھی رک کر اسے تسلی دلاسا دیا اور ہمارے پاس بٹھا دیا۔ جہانگیر دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ کرائمز برانچ کے پولیس آفیسر اور دوسرے لوگ وردی نہیں پہنا کرتے تھے، پرائیویٹ کپڑوں میں رہا کرتے تھے۔ اگر ہم وردی میں ہوتے تو اس نوعمر لڑکی کا اور زیادہ برا حال ہوتا۔ پولیس کا ڈر کچھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ مریم، میں نے اسے بڑے پیار سے کہا، ہم سے کیوں ڈرتی ہو؟ تمہاری طرح انسان ہیں ہم، تمہیں کھا تو نہیں جائیں گے، نہ یہاں کوئی تمہارے جسم کو ہاتھ لگائے گا۔ ہم پولیس کے آدمی ہیں اور پولیس کا فرض ہے کہ شہریوں کی عزت کی حفاظت کرے۔ تم سے 1-2 باتیں پوچھنی ہیں بس۔ مجھ سے آپ نے کیا پوچھنا ہے جی؟ اس نے گھبراہٹ سے ہکلاتی ہوئی زبان میں پوچھا۔ بشرا کو تم جانتی ہو؟ میں نے کہا، وہ بھی یہی ہے، اس کے ساتھ تمہاری دوستی ہے۔ نہیں، مریم فوراً اٹھ کھڑی ہوئی اور روتے ہوئے سے لہجے میں کہنے لگی، آپ جہانگیر صاحب سے بات کریں، میں کچھ نہیں جانتی۔ جہانگیر صاحب کو بلائیں، میں بشرا کو نہیں جانتی۔ وہ ضدی بچے کی طرح رونے بھی لگی اور ہمارے لیے اس پر قابو پانا مشکل ہو گیا۔ میں نے اس کا بازو پکڑ کر بٹھانے کی کوشش کی تو اس نے بڑی زور سے اپنا بازو چھڑا لیا اور اس کمرے کے دروازے کی طرف چل پڑی جس کمرے میں جہانگیر کو ہم نے بھیجا تھا۔ اگر سب انسپکٹر جگت سنگھ سندھو اکیلا ہوتا تو وہ اس لڑکی کو اٹھا کر کرسی پر پھینک دیتا اور ایسا للکارا مارتا کہ لڑکی کا دم خشک ہو جاتا، لیکن سندھو میرے منہ کی طرف دیکھ رہا تھا اور چپ بیٹھا تھا۔ میں لڑکی پر کسی قسم کی زیادتی یا تشدد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اسے پیار سے روکا اور کہا کہ وہ ہماری بات تو سن لے، لیکن وہ تو ہاتھ نہیں آ رہی تھی۔ اس نے اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا۔ یہ آوازیں سن کر جہانگیر اس کمرے میں آ گیا۔ شاید اس نے یہ وہم کیا ہوگا کہ ہم اس کی بیوی پر دست درازی کر رہے ہیں، لیکن اس نے بڑی شرافت سے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ مریم نے جہانگیر کو دیکھا تو وہ سکون میں آ گئی۔ کیا بات ہے مریم؟ جہانگیر نے اس سے پوچھا، یہ کیا ادھم مچا رکھا ہے؟ یہ مجھ سے کچھ پوچھتے ہیں، مریم نے جواب دیا۔ انہیں آپ بتائیں، میں نہیں بتا سکتی۔ میں نے جہانگیر کو اپنے کمرے میں بٹھا لیا اور اسے کہا کہ ہم نے تفتیش کرنی ہے اور وہ اپنی بیوی سے کہے کہ یہ ہمارے ساتھ تعاون کرے۔
اس موقع پر سندھو بول پڑا۔ اس نے جہانگیر سے کہا کہ آپ پولیس والوں کو اچھی طرح جانتے ہیں، یہاں پتھر دل ڈکیت بھی آ کر موم ہو جاتے ہیں، یہ تو کچی عمر کی لڑکی ہے، اسے کہے کہ ہمیں پریشان نہ کرے تاکہ ہم اسے پریشان نہ کریں۔ آپ مجھے بتائیں کہ کیا پوچھنا ہے، جہانگیر نے پروقار لہجے میں کہا۔ میں گیزیٹڈ آفیسر ہوں اور اپنی ذمہ داریوں کو اور آپ کی ذمہ داریوں کو بھی بخوبی سمجھتا ہوں، جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھیں اور اس لڑکی کی موجودگی میں پوچھیں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ نہ یہ جھوٹ بولے گی نہ میں جھوٹ بولوں گا۔